چلیں جی پیرنٹس تنگ آ کے وہ شادی بھی کر دیتے ہیں، پھر وہ خوش ہوتا ہے کتنی کو دیر، اور آفٹر فیو منتھس وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس سے تم اکیلا ہی اچھا تھا، نئے عذاب میں پڑ گیا ہوں۔ یہ پریکٹیکل باتیں ہیں کہ نہیں ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں؟ کیا بات ہے، کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اچھا پھر جب شادی نہیں ہوئی ہوتی، سارا دن کمپنی کے جو پیکج ہے نا، وہ کمپنی کہتی میرا سب سے اچھا کسٹمر ہی یہ ہے، تو سارے پیکج استعمال ہی وہ ہوتے ہیں، اور جو راتوں کے اسپیشلی پیکج دیے ہوئے ہیں وہ عام بندے کے تو استعمال میں نہیں ہوتے، تو وہ پیکج سارے وہ جو اس ایج میں لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جب شادی ہو گئی پھر کوئی گھر بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، پھر گھر سے کال آ جائے تو آگے سے میسج ہوتا ہے جی بزی کال یو بیک، ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ کبھی نہیں ہوتی۔ اور گھر جاتے ہوئے شروع میں تو وہ ضرور پوچھتا ہے ہاں جی کیسی ہو، خوش ہو، کوئی چیز تو نہیں چاہیے، لیکن آفٹر فیو منتھس کچھ نہیں۔ کیا پوچھتا ہے انسان؟ کوئی بل تو نہیں آیا، کوئی فی کی سلپ تو نہیں آئی، اس کا حال چل کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک سیشن میں نے یہ بات کی تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، وہ مجھے کہتے کہ سر ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی ضرور کریں، میں اتنا بول رہا ہوں تو آپ بھی بول رہے ہیں، آپ کا رائٹ ہے۔ تو کہتے جی ہم ان سے کیسے پوچھیں ہاں جی خوش ہو؟ تو میں نے کہا جی کیا حرج ہے؟ کہتا جی ہمیں پتہ ہے آگے سے جواب کیا آنا ہے۔ تو میں نے کہا جی کیا آنا ہے؟ کہتا جی اس نے یہی کہنا ہے تیرے ساتھ اور خوش۔ تو یہ ریالٹیز ہے، تو بھائی ہم نے کیا ہی ایسے ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو کبھی فوکس ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی میری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ اچھا شادی ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر ہماری خوشی ختم ہو گئی، پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ یا اللہ میرے ساتھ فلاں کی شادی ہوئی تھی، دو بچے ہو گئے ہیں، میرے پاس ابھی بچہ کوئی نہیں، تو بچے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بچوں اولاد ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور اس سے بڑی خوشی بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے، پھر وہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن آفٹر سم ٹائم آپ کو تو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے نا، کووڈ میں جب سکول بند رہے ہیں تو بچوں کی کیسی کمپلینٹس آئی ہوں گی ان کے والدین کی کہ ہماری جو جان عذاب میں ڈال دی ہے اسکول بند کر کے۔ ہر گھر میں ہوتا ہے نا ایسے کہ کئی چکروں میں ڈال دیا، کہ اسکول والے جو تھے نا وہ انہوں نے قابو کر کے رکھا ہوا تھا۔ اچھا پھر کیا ہمارا شکایت ہماری کیا ہوتی؟ شکریہ تو ہم نے کیا ادا کرنا کہ یا اللہ یہ کیا دے دیا ہے، سارے ڈھونڈ کے نکمے میرے گھر میں پیدا کیے ہیں۔ وہ بھائی جب کوئی اپلیکیشن دی تھی جو اللہ سے دعا کی تو اس میں لکھ دیتا کہ یا اللہ کوئی VVIP، کوئی PhD کرنے والا، کوئی مجھے انٹیلیجنٹ سپر انٹیلیجنٹ بچا دے، تب تو یہ تھا کہ یا اللہ بس دے کالا نیلا پیلا جیسا بھی ہے بس دے۔ اب ہو گیا ہے تو اب یہ اعتراض ہے کہ یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، حالانکہ وہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے، وہ مسائل ہم میں ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ کبھی بچوں کو ٹائم ہی کتنا دیتے ہیں، پھر یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ بچے سے ہم شروع ہوئے تھے، بچوں پہ آ گئے ہیں، کہیں پہ خوشی نظر آئی آپ کو؟ کہیں پہ بھی نہیں، شکوے ہی ہیں، اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتے کہ یا اللہ مجھے کیا دیا ہے، وہ میرے ساتھ والے کتنا کچھ دے دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اصل چیز تو حل ہے نا، یہ تو پرابلمز ہیں۔ اگر ہم اسی اپروچ کے ساتھ رہیں گے تو یہ یاد رکھیں، آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بن جائیں گے تو آپ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ آفٹر 1-2 منتھس اس سے بھی تنگ آ جائیں گے کہ کیا زندگی ہے، کوئی آزادی نہیں ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ حل کیا ہے کہ شکریہ ادا کرنا سیکھیں۔ آج میرا آپ سے ایک چھوٹا سا میسج ہے، آج آپ یہ سوچیں، بینگ اے چائلڈ یا بینگ اے پیرنٹ یا بینگ اے امپلائی آف این انسٹیٹیوشن، آپ یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، خود کی رسپانسبلٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ آج سے آپ یہ سوچیں بینگ اے چائلڈ کہ میں آج ایسا کیا کروں کہ میرے والدین کو، میرے پیرنٹس کو میرے اوپر فخر محسوس ہو۔ یہ آپ سوچیں اور پھر وہ ایسا کریں، اس کا رزلٹ دیکھیے گا۔ بینگ این امپلائی، اگر آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں تو یہ آج آپ سوچ لیں کہ میں آج ایسا کیا کروں کہ میرا ادارہ میرے سے خوش ہو جائے۔ بینگ اے ہسبینڈ، آپ یہ سوچ لیں کہ آج میں ایسا کیا کروں کہ میری مسز میرے سے تھوڑا اور خوش ہو جائے، تو میرا شکریہ ادا کر دے۔ اور بینگ اے مسز، آپ یہ سوچ لیں کہ آج میں ایسا کیا کروں کہ میرا خامند گھر آئے تو وہ ہیپی فیل ہو۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب آپ اپنی مسز کو تھوڑا بھی خوش کرتے ہیں
ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، ایک نقصان بھی ہوتا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نئی نئی ڈشز آپ کے لیے بنتی ہیں، وہ بڑے شوق سے بناتی ہے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ جیب پہ نظر ہوتی ہے پھر کہ اب نیا خرچہ کیا کروانا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے مینٹلی یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. تو جب تک آپ شکریہ ادا کرنا نہیں سیکھیں گے، شکر کرنا نہیں سیکھیں گے، آپ کی زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی. آپ جہاں مرضی پہنچ جائیں،